الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. صدق اللہ العظیم. وما كان، اور نہیں ہے، ھذا القرآن، یہ قرآن، ان کہہ، یہ ان تفسیریہ ہے، یفترا، افطرا یفتری، افترا کے معنی جھوٹ باندھنا، جھوٹے سے بنانا، من دون اللہ، اللہ کی وحی کے بغیر، اللہ کے بغیر. یعنی ایسا یہ قرآن ہے نہیں کہ اس کو اللہ نے نہ بھیجا ہو اور کسی نے اپنی طرف سے گھڑا ہو. جیسا کہ مشرکین کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کتاب تم خود اپنی طرف سے لے کے آئے ہو. تو اللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس میں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے کہ جو خود سے گھڑا گیا ہو، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی وحی کے بغیر. ولیکن، لیکن، اب اس کی دلیلیں کیا ہیں، یہ آگے پھر ان کے اوپر بات آ رہی ہے. کیا پہلی بات یہ کہ تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تصدیق ہے جو اس سے پہلے گزری ہے. یدیہ، یدن کی تثنیہ یدان، یدیہ ہی کی طرف منسوب ہو گیا تو نون گر جاتا ہے، اس کے دونوں ہاتھوں کے سامنے. اور یہ لفظ عربی میں ماضی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سامنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ قرینے کے مطابق ہوتا ہے، آئندہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے. بین یدیہ سے مراد جو اس سے پہلے ہیں، یعنی پہلے کیا تھی، وہ کتابیں جو پہلے نازل ہوئی، ان میں جو تعلیمات تھی اس کی تصدیق ہو رہی ہے. اب یہ دلیل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس قرآن کے حق ہونے کی کہ اس نبی نے اس سے پہلے ان کتابوں کا علم حاصل نہیں کیا تھا، اور سب پورے اب مشرکین مکہ کو پتہ تھا کہ اس نے کسی کے پاس ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، الف با تک بھی نہیں پڑھا ہے. پھر ان کتابوں میں جو تعلیمات تھی ان یہود اور عیسائی علماء کو پتہ ہے، ان تعلیمات کی تصدیق کرتا ہے یہ قرآن. وہ جو واحیات انہوں نے بعد میں شامل کی ہیں ان کو تو پرکھتا ہے، دور نکالتا ہے، لیکن جو اصل تعلیمات ان کتابوں کی تھی اس کی تصدیق کرتا ہے. تو یہ دلیل ہے کہ یہ قرآن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سناتا ہے یہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے. وہ تفصیل الکتاب، اور کتاب کی یہ تفصیل ہے. کتاب کو، ہاں، الکتاب، کتاب کی یہ تفصیل ہے، وضاحت ہے، اس کو واضح کرتا ہے. اب کتاب سے مراد کیا ہے؟ الکتاب، یا پڑھیں گے کہ الف لام جو شروع میں داخل ہوتا ہے اس کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے جنس سے کتاب مراد ہے. یعنی جن سے کتاب اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے وہ ساری مراد ہیں کہ ان کتابوں کی وضاحت کرتا ہے. ایک تو یہ ہے، یہ اس وقت جن سے کتاب مراد ہوگی. اور ایک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں ہے کہ قرآن پاک مراد ہے. تو یہاں بھی قرآن پاک ہی مراد ہے، کیونکہ قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت اور تشریح کرتی ہے. خصوصاً مکی کتاب آیتیں جو نازل ہوئی ہیں اس میں مجملاً حکم تھا، بعد میں اس کی تفصیل ان دوسری آیات میں آئی ہیں، پہلے آگے آئے گا، ان کے اوپر بحث آئے گی انشاءاللہ. تو یہ قرآن تفسیر کرتا ہے بعض دوسرے آیتوں کی. اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن ہی ہو کہ اسی کی تفصیل بھی کرتا ہے یہ. اور الکتاب سے مراد وہ کتاب بھی ہے جن کا ذکر
آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے کونی اور تشریعی احکام پہلے سے مرتب کیے ہوئے ہیں اور اس کو انبیاء پر نازل فرماتے رہتے ہیں تشریعی احکام. تو یہ قرآن جو لوح محفوظ میں اللہ کی طرف سے پہلے سے مکمل نازل ہو چکا ہے، وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو یہ اس کتاب کی تفصیل ہے. تو یہ تینوں مراد ہو سکتے ہیں. لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. کیوں شک نہیں ہے؟ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، کہ ان تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتی. اگر شک ہے تو پھر آگے دلیل بھی آ رہی ہے. ام یقولون، یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں، ام کیا، یقولون کہتے ہیں لوگ کہ افطرا ہو، کہ اس نے خود سے گڑھا ہے، خود سے بنایا ہے. تو ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اگر تم کہتے ہو کہ خود سے گڑھا ہے تو یہ چیلنج قبول کرو. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ ایک صورت اس جیسی. دیکھو مقابلے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے تھے، ہر قسم کا مقابلہ کرتے تھے، تکلیف بھی دیتے تھے، پریشانیاں بھی پیدا کرتے تھے، ہر طرح کی مصیبتیں لانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن یہ چیلنج ایسا تھا کہ اس کے زمانے کے عین مطابق چیلنج تھا، کہ اس زمانے کے جو عرب تھے، خود کو عرب دوسرے کو عجم کہتے تھے، کہ خود کو زبان والے اور دوسروں کو گونگے کہتے تھے، اور اپنی زبان دانی پر ان کو فخر تھا. اور اشعار یعنی کہ وہ فی البدیہہ اشعار کہا کرتے تھے. آج کل کے شعراء تو تیاری کر کے شعر کہتے ہیں نا، وہ محفل میں بیٹھے فی البدیہہ اشعار کہا کرتے تھے. شعر و شاعری اور علم و ادب پر ان کی مہارت تھی. اس مہارت کے مطابق ہی ان کو چیلنج کیا ہے کہ بھائی دیکھو یہ محمد جو قرآن تمہیں سناتا ہے یہ تو امی ہے، اس نے تو کچھ نہیں پڑھا ہے، امی محض ہے، اور تم اپنی زبان دانی پر فخر کرتے ہو، تو تم تو اس سے بھی بہتر پھر کلام لا سکتے ہو اگر یہ اپنی طرف سے لاتا ہے. تو لاؤ ایک چھوٹی سی صورت. اب یہاں صورت ان کہا ہے، کوئی بڑی صورت کی بات بھی نہیں ہے، کوئی سی بھی صورت اس جیسی لے کے آؤ. تو پھر وہ صورت لا نہیں سکتے تھے. اس لیے آج تک کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے صورتیں لائی ہو اس کے مقابلے میں. اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو وہ تو بڑے بڑے شاعر تھے، ایسی صورتیں وہ بھی لے آ سکتے تھے، چھوٹی سی کوئی صورتیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کلام میں فصاحت، بلاغت اور ایسی باتیں کہ قیامت تک وہ چیلنج نہ ہو سکے، اور ایسی باتیں کہ جو واقعتاً اور حقیقت کے عین مطابق ہو، اور ایسی باتیں کہ جو مخلوق کے کلام سے جدا کرنے والی ہو. ایسا کلام وہ لا نہیں سکتے تھے. یہ ان کے بس کا روگ نہیں تھا، ان کے بس کا کام نہیں تھا. اس لیے وہ یہ چیلنج قبول بھی نہیں کر سکے. ہر طرح کا مقابلہ انہوں نے کیا، لیکن قرآن کی صورت کا کسی بھی چھوٹی بھی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت لانے کی انہوں میں ہمت نہیں ہوئی. بلکہ بعض اس میں آتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی بھی اور پھر کہا کہ ما ھذا کلام البشر، پھر خود ہی تسلیم کیا کہ یہ کوئی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. کچھ کلام الفاظ جوڑنے کی کوشش کچھ آتے ہیں کہ جوڑنے کی کوشش کی، اور آخر میں پھر خود ہی اقرار کیا کہ اس طرح کا کلام تو ہم پیش کر ہی نہیں سکتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے تو یہ خود گھڑا ہوا کسی کا نہیں ہے، اس لیے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور پھر یہ بھی چیلنج بھی بہت وسیع انداز میں دے دیا گیا. خود تم لاؤ، نہیں لا سکتے ہو تو اپنے لیے مددگاروں کو تلاش کرو. دوسرے فصحاء عرب ہیں، عرب کے فصیح لوگ اور بھی ہیں، ان کو بھی جمع کرو. اور اپنے جنات جن کو تم مسخر کرنے کی باتیں کرتے ہو ان کو بھی لاؤ. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو ان کو بھی پکارو، سب کو پکارو. گویا کہ عالمی سطح پر تم لوگوں کو جمع کرو، پھر بھی اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بھی نہیں لا سکتے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا، اور پکارو، من استطعتم، جس کو تم استطاعت میں طاقت رکھنا، جس کو بھی تم بلا سکتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا. یعنی اللہ کا تو یہ کلام ہے، اللہ کو تو اس میں مت بلاؤ، اللہ کے علاوہ جتنوں کو بھی بلا سکتے ہو بلاؤ.
ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ان آیتوں کو، اس قرآن کو، اس رسول کو جھٹلایا، بما لم، بوجہ اس کے کہ لم یحیطوا، لم داخل ہوا نا مضارع پر، احاطہ نہیں کیا، بعلمہ ان کے علم نے، اپنے علم کے ذریعے اس کا احاطہ نہیں کیا، جو چیز نازل ہوئی تھی ان کا علم اس کو احاطہ نہیں کر سکتا تھا، اپنے قبضہ نہیں کر سکتا تھا اس پر، یعنی اس کو قابو نہیں کر سکتا تھا۔ اب قابو، جو چیز اللہ نے نازل کی وہ تو آسان تھا قابو کرنا، یعنی سمجھنا، لیکن یہ اس کو سمجھ نہیں سکے تھے۔ کیوں نہیں سمجھ سکے تھے؟ اس لیے کہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے تھے، غور و فکر سے دور بھاگتے تھے، بلکہ وہ تو یہ دعوت دیتے ہیں کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو سنو ہی مت، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ، یہ قرآن مغلوب ہو جائے۔ تو وہ تو اس طرح کرتے تھے۔ اس طرح کا کام کرنے والے لوگ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ جب تدبر نہیں کرتے، سنتے نہیں ہے، توجہ نہیں دیتے، تو ان کا یہ علم اس اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کا احاطہ پھر نہیں کر سکتا۔ جب احاطہ نہیں کر سکتا ہے تو اس کو جھٹلا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جھوٹا ہے، یہ خود اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو جس کا اس کے علم احاطہ نہیں کر سکتا تھا۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور اب تک اس کا انجام بھی ان تک نہیں پہنچا ہے۔ اللہ کے کلام کو جھٹلانے کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ اللہ کا قہر اور عذاب ہے، وہ بھی اب ان کے اوپر نہیں آیا ہے، اور خود سنتے غور و فکر بھی نہیں کرتے۔ جب غور و فکر بھی نہیں کرتے اور جو انجام پہنچنا تھا ان کو وہ بھی ابھی تک نہیں پہنچا ہے، تو سرسری سی بات ہے، انہوں نے جھٹلا دیا، ایک بغض اور عناد کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ کذالک کذب الذین من قبل، اس انجام کے بارے میں بتا دیا کہ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا اس سے پہلے لوگوں نے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو ان ظالموں کا انجام کیا رہا، ان ظالموں کا انجام کیا ہوا، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، اور ان کے بارے میں بتا بھی دیا اللہ نے کہ وہ آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ، يُؤْمِنُ بِهِ، جو اس پر ایمان لائیں گے، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ، اور ان میں سے کچھ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کہ جو غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، سوچیں گے، تو وہ تو ایمان لائیں گے جیسے ایمان لے آئے بعد میں، اور جو غور و فکر نہیں کریں گے، تدبر اور سوچیں گے نہیں اس کے اوپر، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے بغض و عناد کی وجہ سے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے فساد پھیلانے والوں کو۔ جو اللہ کی باتوں کو جھٹلاتا ہے تو وہ فسادی ہے، تو ان فساد پھیلانے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ کلیئر؟ کوئی بات مشکل تو نہیں تھی نا اس میں آج کے ترجمے میں؟ ہاں مشکل تھی؟ ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں، ترجمہ تو کریں گے بھی۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ، اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا، کہ گڑھا جائے، یہ قرآن گھڑ کسی کا گڑھا ہوا نہیں ہے۔ ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ یہ قرآن کسی کا اپنی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے، من دون اللہ، اللہ کی وحی کے بغیر۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ سچ کہنے والا ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس کا جو اس سے پہلے آیا ہے۔ پہلے کیا آیا تھا؟ تورات، زبور، انجیل اور دوسرے آسمانی صحیفے، ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور پہلے کی میں نے تفصیل بتا دی کہ پہلے یدہ کا مطلب اس سے پہلے کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، آپ کے سامنے کی طرف سے بھی، اور سامنے ہمارے قیامت آنے والے ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس زمانے میں تو اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور تصدیق اس طرح بھی ہے کہ پچھلی جو کتابیں تھیں اس میں یہ بھی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بتائی گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے قرآن آیا اور نبی آیا، اور تم جھٹلاتے ہو اس کو۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور واضح کرتا ہے اس کتاب کو، وضاحت کرتا ہے، تفصیل ہے اس کتاب کی۔ اور کتاب سے مراد کیا ہے؟
جن سے کتاب یعنی پچھلی تمام کتابیں مراد. شاباش. محفوظ لوح محفوظہ کے کیا ایک بار احترگیتیشن جزاک اللہ. اور تیسرا یہ ہے قرآن تان کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کہ قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں. ضروری احکامات تو وہی ہیں جو لوح محفوظ ہیں میں احکامات تشریعی ہے یا احکامات تکوینی ہے جو لوح محفوظ ہے اسی کی تشریح کرتا ہے. ضروری احکامات کی تفصیل یہ بھی صحیح ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین اس کہ جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے. ام یقولون افترا آیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو اس نے گھڑا ہے انہیں نبی کی طرف اشارہ کر کے اس نے گھڑا ہے. قل اے نبی کہہ دیجئے ان سے فأتوا بسورۃ من مثلہ تم لاؤ اس جیسی ایک صورت اس جیسی ایک صورت لاؤ. بسورۃ نکرہ ہے کوئی سی بھی صورت یعنی کہ چھوٹی سے چھوٹی صورت ہو اس جیسی لے کے آؤ. یہ چیلنج تھا. اور نہیں کر سکتے اکیلے. وادعوا من استطعتم من دون اللہ اللہ کے سوا جس کو چاہتے ہو جس کو بلا سکتے ہو بلاؤ ان کو بھی. سب مل کے پھر ایک صورت لاؤ. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اس سے پہلے آیا ہے فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اگر ایسا نہیں کر سکے اور پھر کہا کہ کر بھی نہیں سکتے. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا دیکھو لم اور لن کا مفتی صاحب اس دن آپ کو تشریح بتا رہے تھے نا دونوں کی تشریح بتا. لم فعل مضارع پر داخل ہو کے ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے. فإن لم تفعلوا اگر ایسا نہیں کیا ولن تفعلوا اور ہرگز ایسا کر بھی نہیں سکتے اور ہرگز ایسا کر مستقبل کے معنی میں کر دیا اس کو تاکید کے ساتھ. تو فاتقوا النار التي وقودها تو اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن. اچھا جی بل ہو گیا. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس چیز کو جس کا احاطہ اس کے علم نے نہیں اس کا علم نہیں کر سکا. ولما يأتيهم تحویلہ اور اب تک ان کا انجام بھی ان تک نہیں پہنچا ہے. یعنی جو عذاب اللہ کا نہ ماننے والوں کے اوپر ہے وہ بھی ابھی نہیں آیا ہے. یہ دونوں باتیں جب نہیں ہوئی تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو. کذالک کذب الذین من قبلہم اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے گزرے ہیں. اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے گزرے ہیں. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین بس دیکھو کیا انجام رہا ان ظالموں کا. ومنہم من یؤمن ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائیں گے بھی اس قرآن کے اوپر یا بھی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ومنہم من لا یؤمن به اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے. کون لائے گا؟ جو غور تدبر کرے گا تو ان کا علم اس کی طرف رہنمائی کرے گا پھر ایمان لائیں گے. اور بعض غور و فکر ہی نہیں کریں گے بعض غور و فکر کرنے کے بعد عناد کی وجہ سے نہیں مانیں گے تو وہ ایمان نہیں لائیں گے جیسا آئندہ ہوتا رہا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور تیرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے فساد پھیلانے والوں کو ان فساد کرنے والوں